إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. عزیز طلباء بھائیوں اور میری پیاری خواتین مائیں اور بہنیں اور تمام وہ لوگ جو ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اسلام جیسی عظیم دین عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسلام دین کے اندر ایک منہج رکھا جسے منہج سلف کہا جاتا ہے۔ منہج سلف اصل میں یہی اسلام ہے۔ منہج یا طریقہ اصل میں پورے دین کو شامل ہوتا ہے۔ ہمارے عنوان کے اندر جو بھی صاحب نے عنوان رکھا اس میں دو چیزیں ملا دی ہے، ایک عقیدہ توحید اور دوسرا منہج سلف کی ضرورت و اہمیت۔ میں بتا دوں کہ دونوں مختلف چیز ہے۔ ذرا منہج سلف کے اندر عقیدہ توحید آتا ہے۔ عقیدہ توحید یہ منہج سلف کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، اور منہج ہو گیا پورے دین کو شامل ہوتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے اس منہج کو اختیار کرنے کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دین ہمیں جو نازل کیا، اس دین کو نازل کرنے کے بعد، کتاب و سنت کو رسول بھیجنے کے بعد اور پیارے قرآن نازل کر دینے کے بعد ہم کو ایک طریقہ دیا جسے ہم سنت کہتے ہیں۔ سنت کے معنی طریقہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ امت آنے والے وقت میں، صحابہ کے زمانے میں اختلاف نہیں تھا۔ صحابہ کے زمانے میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تھا، یا نبی کے زمانے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور قرآن کا نزول ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں ایک خاص منہج کی طرف بار بار منہج کی بات نہیں کہی گئی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ آخر آپ لوگ اپنے آپ کو سلفی یا اہل سنہ والجماعہ کیوں کہتے ہو؟ آپ منہج کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ منہج اصل میں ایک ایسی کڑی ہے، ایک ایسا مضبوط آپ کے پاس ہتھیار ہے جس کو پکڑ لینے کے بعد آپ کسی زمانے میں بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ کے رسول صحابہ کے زمانے میں صحابہ گمراہ نہیں ہوئے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرقہ نہیں موجود تھا؟ اس معنی میں نہیں جس معنی میں بعد کے زمانے میں بولا گیا۔ میں اس معنی میں فرقہ کہہ رہا ہوں کہ الگ الگ خیالات موجود تھے۔ نبی کے زمانے میں یہود موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار قریش میں کچھ لوگ اللہ کا انکار کرتے تھے، کچھ لوگ تھے جو اللہ کا انکار کرتے تھے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا اقرار کرتے تھے لیکن اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس منہج کو، جو منہج پر ہم آج گفتگو کرتے ہیں، آج علماء کرام آپ کو یا اپنی امت کو کہتے ہیں کہ اس منہج کو لازم پکڑو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں زندہ تھے تو اگر کوئی بھی نیا فتنہ درپیش ہوتا تھا، کوئی نیا مسئلہ درپیش ہو جاتا تھا اور مسلمان پریشان ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے کر اس کا حل پیش کر دیتے تھے، یا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو جواب معلوم نہیں ہوتا تھا تو قرآن سے وہی نازل آسمان سے وہی نازل ہو جاتا تھا اور اس مسئلے میں فیصلہ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی جس میں ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
صبح کی نماز کے بعد ہم لوگوں کو نصیحت کی، اور آپ نے اتنی اچھی اور پیاری نصیحت کی، ذرفت من العیون، کہ ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئی، ہمارے دل لرزنے لگے۔ تو پھر ہم نے ایسا تصور کیا کہ لگتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری نصیحت، آخری وعظ فرما رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ آپ کا یہ آخری وعظ ہے، لگتا ہے آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو آپ ہمیں کچھ اور مزید نصیحت کر دیجئے۔ حالانکہ آپ غور کریں اس واقعے کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ نصیحت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رلا دیا تھا، دلوں کو دہلا دیا تھا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نے سمجھا کہ آپ دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے والے ہیں، اور اس لیے مزید پوچھا۔ سوال بھی بہت اہم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مزید نصیحت کر دیجئے۔ نصیحت کے اندر تعین نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ کس بات کی طرف نصیحت کرنی ہے، یہ اشارہ نصیحت کے لفظ میں نہیں ہے، لیکن سائل بھی سمجھ رہا تھا۔ سائل کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، اور مسئول کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سائل کے سوال کو ابہام رہنے کے باوجود، پوشیدگی رہنے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا اور بتایا۔ کیا بتایا؟ انہ من یعش منکم بعدی، میرے صحابہ تم یاد رکھنا، میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا فسیرى اختلافا کثیرا، امت میں اختلاف پائے گا، انتشار پائے گا۔ فعلیکم بسنتی، تو تم میری سنت کو لازم پکڑنا۔ اختلاف پائے جائیں گے یعنی فرقے کا وجود ہو جائے گا۔ اختلاف ضروری نہیں ہے، اختلاف کبھی اہل سنہ والجماع اور اہل حق علماء کے درمیان میں بھی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ اگر ایک عالم دین جو صحیح منہج پر ہے، صحیح عقیدے پر ہے، وہ کسی ایک مسئلے میں فتویٰ دیتا ہے، اور دوسرا کوئی عالم دین اسی منہج کا، اسی کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے والا اجتہاد کرتا ہے اور فتویٰ دیتا ہے اور پہلے عالم سے مختلف ہو جاتا ہے، یہاں بھی اختلاف پایا جا رہا ہے، لیکن یہ اختلاف مبغوض اس وقت نہیں ہوگا جب یہ دونوں کے دونوں عالم کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم حق پالیں گے، ہم کتاب و سنت کی طرف اپنے مسئلے کو لوٹائیں گے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جس کسی مسئلے میں بھی، جس میں آپ کو عبادت کے مسئلے میں ہو، معاملات کے مسئلے میں ہو، تجارت کے مسئلے میں ہو، دین کے، دنیا کے مسئلے، کہیں بھی کسی بھی ایک مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کے پاس اس کا حل تلاش کرو، اس کا حکم تلاش کرو۔ تو آپ کو میں یہ جواب دے رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نبی کے زمانے میں کیا تھا؟ منہج کی بات نہیں کی گئی۔ کیوں نہیں بات کی گئی؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جبریل امین آ رہے ہیں، تمام مسائل حل ہو جا رہے ہیں، لیکن آپ نبی کے زمانے کے بعد فرقے پیدا ہوں گے، اور آپ نے اشارہ کیا بہت ساری احادیث کے اندر، آپ لوگ احادیث جانتے ہیں، اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے وہ میری امت میں اختلاف پائیں گے، یہ کہا، جواب آگے آ رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری بنی اسرائیل 71 فرقے میں بٹ گئی اور ان کے 70 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ نجات والا ہوگا، اور پھر آپ نے فرمایا اور میری یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی، یا 72 بعض روایتوں کے اندر، اور 72 فرقے جہنم میں جائے گی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا الجماعہ۔ الجماعہ، الجماعہ کے معنی جماعت، جو ہم لوگ جس جماعت میں رہ رہے ہیں، کس کی جماعت؟ تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، یا بہت سارے جماعت جو ہم نے نام رکھ دیا، نہیں، اللہ کے ابھی جواب آئے گا۔ الجماعہ کہا، الجماعہ، جماع نہیں کہا صرف، الف لام کا بہت بڑا معنی ہے اسلام کے اندر، اس سے پورا شریعت بدل جائے گا۔ الحمدللہ میں ایک الحمدللہ ہے، الحمدللہ میں بھی الف لام موجود ہے، اور اس کے معنی، اس الف لام کا معنی ہے ساری تعریف، کیونکہ الحمد الف لام یہ معنی بتا رہا جتنی تعریف ہے سب اللہ کے لیے، وہ الف لام الگ ہے۔ یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام کا الجماعہ، اس کا معنی الجماع الموجود ہے، ابھی جو جماعت موجود ہے، یعنی کون سی جماعت موجود ہے؟ صحابہ کی جماعت۔ اور اسی کو امام حسین بن آجری
امام آجری رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا اپنی کتاب کے اندر، اور بہت سارے ائمہ نے، ہمارے پاس وہ مواد موجود ہے لیکن میں شاید اس کی طرف وقت ملے تو اشارہ کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی فرقے ہوں گے، اور فرقے میں آپ نے کیا فرمایا، جب اختلاف ہوں گے تو ایک فرقے کو لازم پکڑا جائے گا، اس کو تلاش کیا جائے گا۔ تلاش کرنا ہر مسلمان کا، ہر انسان کا واجب مانا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جب اختلاف ہوگا، پہلی حدیث میں آپ آئیے، کون سی حدیث ہے پہلی؟ ارباز بن ساریہ والی حدیث جو میں نے آپ نے فرمایا جب تم اختلاف دیکھو فعلیکم بسنتی، اتنا نہیں کہا میری سنت کو پکڑ لینا، اتنے پہ آپ نے ختم نہیں کیا، آگے کیا کہا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے بعد میرے ان خلفاء جو ہدایت سے متصف تھے، جو رشد والے تھے، یعنی عمل بھی ان کے پاس موجود تھا دین میں، اور ان کے پاس علم بھی کتاب و سنت کا موجود ہے۔ آپ نے اتنا ہی نہیں کہا، کون لوگ ہیں خلفائے راشدین؟ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور ٹاپ کے صحابہ جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن، ٹاپ کے جو صحابہ کرام ہیں ان کا ذکر ہے، وہ خلفائے راشدین مانے جاتے، ان کا اتباع کیا جائے۔ اور آپ نے تاکید کی اعضوا علیہا بالنواجذ، آپ نے دانتوں سے زور سے تھام لینا۔ دیکھو سنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں اسلام جو آیا ہے یہ اسلام عقلی دین ہے، عقل سے بالکل سمجھا جا سکتا ہے، دل کو لگنے والا، دماغ کو لگنے والا یہ دین ہے، یہ کوئی آنکھ بند کر اندھ بھکت والا دین نہیں ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ آپ نے عضوا علیہ بالنواجذ کا تعبیر بہت اہم ہے، کہا دانت سے پکڑ لینا۔ جب ایک چیز آپ ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور ایک چیز آپ دانت سے پکڑیں گے، کون مضبوط ہوگا؟ دانت سے پکڑنے والی چیز مضبوط ہوگی۔ آپ نے کہا اپنے نوکیلے دانت سے پکڑ لینا، یعنی مضبوطی سے اس کو تھامے رہنا۔ کون سی؟ یہ فرقہ صحابہ کرام کی جماعت، پہلی حدیث، دوسری حدیث میں آئی الجماع کا، تو یہ جماعت کو لازم پکڑنے والے لوگوں کو اہل حق کہا جاتا ہے، اہل حق اسی جماعت کو کہا جاتا ہے۔ اگر جو لوگ بھی اس جماعت کو، یعنی صحابہ کرام کی جماعت اور صحابہ کرام کے مسائل اور طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے میں جائیں گے، وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے چند نقول پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ، نبی کا زمانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ صحابہ کا زمانہ، صحابہ کرام کے بعد کا زمانہ تابعین کا زمانہ آ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ کب ختم ہوا ہے؟ سن 11 میں، 10 کے آخر، سن 11 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، یعنی وہ خلفائے راشدین جس کی حدیث میں ذکر آیا ہے وہ کب تک ہے؟ سن 40 تک ہے۔ اور خلفائے راشدین کا ختم کہاں تک ہوتا ہے؟ خلفائے راشدین حسن رضی اللہ عنہ تک ختم ہو جاتا ہے، یہ خلفائے راشدین کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کی حکومت کب تک رہی ہے؟ 40 سے سن 60 ہجری تک صحابہ کرام کی حکومت رہی جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ اور اس کے بعد 60 سے حکومت کس کے آخری صحابی کی وفات کب ہے؟ سن 110 ہجری میں ہے، اور وہ تابعین کا زمانہ بھی ساتھ ہی شروع ہو گیا۔ یہ دونوں بالکل منفصل زمانہ نہیں ہے، بلکہ نبی کا زمانہ صحابہ کے زمانہ ساتھ میں ہے، اور صحابہ کرام کا زمانہ تابعین کے ساتھ ہے۔ تابعین نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا ہے، ان کو مسائل کو سیکھا اور سمجھا ہے۔ اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میرے بعد اختلاف ہوں گے اور امت اختلاف کا شکار ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں نبی صحابہ کرام کے زمانے میں فرقے وجود میں آ گئے۔ کون سا فرقہ سب سے پہلے اسلام میں جنم لیا؟ حضرت علی کے زمانے میں خوارج کا فرقہ جنم لیا ہے، خوارج کا فرقہ جنم لے لیا ہے، صحابہ کرام نے اس سے تحذیر کی۔ حضرت علی کے زمانے میں شیعہ لوگ پیدا ہو گئے، صحابہ کرام کے آخری دور میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کے زمانے میں قدر تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ پیدا ہو گئے، قدریہ ان کو کہا جاتا ہے۔ جہمیہ بھی یہیں پر حسن بصری کے زمانے میں جہم بن صفوان جعد بن درہم سے علم حاصل کرتا تھا، اور ہندوستان کے فلاسفہ اور وہ یہاں کے جو برہمنوں سے ان سے علم حاصل کر کے دین کے اندر بہت سارے فرقے اور عقل کو داخل کر دیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دور جب آپ دیکھیں گے صحابہ کے زمانے میں کون کون سی فرقے ہو گئے؟ خوارج پیدا ہو گئے، شیعہ پیدا ہو گئے، صحابہ کے زمانے میں قدریہ پیدا ہو گئے۔ یہ اصول بڑے بڑے فرقے ہیں،
اور اس کے بعد تابعین کے زمانے میں جہمیہ وغیرہ، حسن بصری، معتزلہ اور جہمیہ، یہ تابعین کے زمانے میں پیدا ہو گئے۔ یہ جب زمانہ آیا، جب امت میں اختلاف ہونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ لا الفین احدکم، کہ میں تم لوگوں میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ اپنے کرسی میں ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہو اور اس کے پاس میری ایک حدیث آ جائے اور وہ کہنے لگے اے اللہ کی کتاب قرآن کے اندر تو یہ بات موجود نہیں ہے، میں کیسے مانوں؟ جو باتیں کتاب قرآن کے اندر موجود ہے اسے ہم لے لیں گے، جو کتاب کے اندر نہیں موجود ہم اسے نہیں لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو الا انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرمہ اللہ، سنو اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلال حرام کردہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو میں تمہارے پاس مجھے قرآن کے ساتھ ساتھ اسی جیسی ایک اور چیز دی گئی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ سنت ہے، اور سنت میں وہ تمام باتیں موجود ہیں۔ اسی لیے اہل قرآن، جو لوگ صرف قرآن کو لازم پکڑنے کی بات کہتے ہیں، جو لوگ صرف قرآن کو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سلفی حضرات یا اہل سنہ والجماعہ یہ لوگ امت کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کر رہے ہیں، تو ان کی بات باطل ہے، ان کی بات غلط ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ آنے والے وقت میں ہوگا کہ لوگ سنت کا انکار کر دیں گے، کیونکہ سنت کے اندر وہ صحیح طریقہ موجود ہے جس طریقے کے پر صحابہ کرام چلا کرتے تھے۔ آئیے آپ ائمہ سے ہم لوگ سنتے ہیں کہ صحابہ کے بہت سارے اقوال ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ سنو، تم لوگ کبھی بھی اصحاب محمد سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ نیک، صحابہ سے زیادہ علم والے، صحابہ سے زیادہ تم تکلف سے دور تم لوگ نہیں ہو سکتے ہو۔ صحابہ کرام سب اس دین کو سب سے زیادہ لازم پکڑنے والے تھے، اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کہا تم لوگ ان کے صحابہ کرام کے اخلاق کو، اسوہ کو اور طریقے کو لازم پکڑ لو، فَإِنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ سارے کے سارے صحابہ ہدایت پر اور صراط مستقیم پر تھے۔ اور یہاں پر یہ اشارہ میں کر دوں کہ جو دنیا میں صراط مستقیم پر ہوگا وہی آخرت کے دن اللہ کے پل صراط میں کامیاب ہوگا۔ پل صراط میں یعنی جہنم میں نصب کرتا جو پل ہے اس میں جو لوگ پار ہونا چاہتے ہیں وہ صحابہ کرام کی اس کشتی میں، اس سواری میں اور اس منہج میں ان کو شامل ہونا ہوگا۔ آئیے صحابہ کرام کے بہت سارے نقول ہیں، میں اس کو چھوڑتے ہوئے تابعین کے پاس آتے ہیں، اور تابعین میں سے مشہور امام اور مشہور بادشاہ جسے خلیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حضرت امام مالک نے نقل کیا ہے۔ امام مالک کے پاس جب لوگ اپنی عقلوں سے بات کرتے ہیں، آج دیکھیے امت کے اندر کتنے مسائل، نئے لوگ نئے فتویٰ دیتے ہیں، نئے لوگ نئے طریقے سے دین کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ دعوت کا طریقہ الگ ہے، عقیدہ کو سمجھنے کا طریقہ الگ ہے، یہ الگ ہے، فلاں الگ ہے، وہ لوگ تو یہ ان تمام چیزوں کے اندر جب امت اختلاف کا شکار ہے اس میں آپ لوگوں کو صحابہ کا منہج سمجھنے سے بڑا فائدہ ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ اکثر کہا کرتے تھے جب ان کے پاس بدعتی لوگ، بدعتی کون ہے؟ بدعتی جو عقل کو استعمال کرتا ہے، جو عقل کو استعمال کر کے، سید قطب ہیں، مودودی ہیں، حسن بنا ہیں، یوسف قرضاوی ہے، یہ جتنے لوگ ہیں آپ ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے، ان لوگ عقل سے حدیثوں کا ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا، احادیث رسول کا انکار کر دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد موجود ہوں گے امت کے اندر جو بیٹھے ہوئے کرسی میں آرام سے ہوں گے، ان کے بعد نبی کی سنت آئے گی اور وہ لوگ کہیں گے کہ کتاب اللہ کے اندر موجود ہے۔ اور یاد رکھیں، میں نام لے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ النصح للمسلمین، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا نصیحت کس کے لیے؟ الدین والنصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ نصیحت کس کے لیے؟ لأئمة المسلمین، لکتاب اللہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین، مسلمانوں کے عام لوگوں کے لیے۔ کب؟ اگر آپ نام لے کر نہیں بتائیں گے گمراہ لوگوں کو تو نوجوان اس کی طرف چلے جائیں گے، اسی لیے نام لے کر بتانا بھی، جو فتنہ بہت زیادہ منتشر ہو گیا ہے، نام لے کر بتانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے یہ کہا، امام مالک کی وفات
میری بات آپ سنیں کہ میں نے صحابہ اور تابعین کا دور بتایا، تابعین کے دور میں آپ امام مالک کو پائیں گے۔ امام مالک کی وفات کب ہوئی ہے؟ 179 ہجری میں، 179 میں، اور امام مالک کی پیدائش ہے 93 کے اندر۔ تو امام مالک کہا کرتے تھے، کس کا قول؟ عمر بن عبدالعزیز کا قول نقل کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی وفات 101 ہجری میں ہے، تو آپ پہلی صدی کا وہ قول امام عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وولاۃ الامر من بعدہ سننا الاخذ بها اتباع لکتاب اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آنے والے ولاۃ امر یعنی صحابہ کرام نے چند سنتیں اور طریقہ اور منہج بتا دیا ہے، اس منہج کو لازم پکڑ لینا اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنے کے مترادف ہے۔ اور ان سنت کو صرف یہ نہیں کہا نبی نے سنت بیان کیا ہے، سنت کے معنی منہج، سنت کے معنی طریقہ، نبی نے ایک طریقہ اور منہج دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ولاۃ الامر صحابہ کرام نے ایک طریقہ دیا ہے، اس طریقے کو تھام لینا، کتاب اللہ کو تھام لینا ہے، اور اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ سنو، جو اس طریقے کو پکڑے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو چھوڑ دے گا، دیکھیں استدلال بہت قوی ہے، فمن ترک اتبع غیر سبیل المؤمنین، اور جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دے گا وہ مومنوں کے طریقے کو چھوڑ دے گا، قرآن کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور مومنین سے مراد امام آجوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الشریعہ کے اندر ذکر کیا ہے، اس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے، کہا مومنین صحابہ کرام کی جماعت کو چھوڑ دے گا، واللہ اللہ ما تولا، اللہ تعالیٰ اسی حوالے کر دے گا جس راستے کی طرف وہ جا رہا ہے، اور وہ جہنم میں چلا جائے گا، اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کتاب و سنت کے اندر صحابہ کرام کے دور کے بعد ائمہ نے کتابیں لکھ دی ہیں، تو میں کتابوں سے چند آپ کو مثال دوں گا کہ اس زمانے کے اندر لوگوں کو اہل سنہ کہا جاتا تھا، اہل حدیث کہا جاتا تھا، اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا تھا، سلف کہا جاتا تھا، اور اس میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ سلف میں کون لوگ ہیں، اور امام کے اقوال، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پیش کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں، میں جو بھی بات پیش کروں گا آپ کے پاس میں لکھت طور پر اور کتابوں کے حوالے کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں۔ امام ابو عبید رحمہ اللہ، ان کی وفات 234 ہجری میں ہے، ان کی کتاب کا نام ہے الایمان، 234 ہجری میں، یعنی امام بخاری کے زمانے کی بات ہے۔ یہ اپنی کتاب کے اندر اپنی کتاب کی تالیف کا سبب، کتاب کیوں لکھا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، قد تکلم فیہ السلف فی صدر هذه الامہ، کہ علماء سلف نے، سلفی بولتے ہیں نا ہم لوگ، قد تکلم فیہ السلف، سلف نے اس مسئلے میں کلام کیا ہے۔ کون ہے سلف؟ وضاحت کر رہے ہیں، فی صدر هذه الامہ، اس امت کے ابتدائی دو لوگ، ابتدائی لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام، وتابعیہا، اور تابعین کرام، ومن بعدہم الی یومنا ھذا، اور جو لوگ بھی اس کے طریقے پر آج تک آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے کیا ذکر کیا ہے؟ ان کی وفات 234 میں یعنی دوسری صدی میں اس کا رواج موجود تھا کہ لوگ سلف کہا کرتے تھے، لوگ صحابہ اور تابعین کو جانتے تھے، تو آج 1400 سال بعد پیدا ہوا یہ سلفی جماعت سلفیت نہیں ہے، وہ اس زمانے میں موجود تھے۔ اس کے بعد انہی کا قول ہم اور ذکر کرتے ہیں، وہ رد کرتے ہیں، باطل فرقوں کے رد کرنے کے بعد کہتے ہیں، فَأَيُّ شَيْءٍ يُتَّبَعُ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ وَبَعْدَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنْهَاجِ السَّلَفِ بَعْدَهُ الَّذِينَ هُمْ مَوْضِعُ الْقُدْوَةِ وَالْإِمَامَةِ۔ ذکر کرتے ہیں، ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں ایمان کے بارے میں، اور وہ فرقہ جو جنم لیا تھا اس کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں، قرآن کے بعد، سنت رسول کے بعد، اور منہج السلف، کیا کہا ہے؟ سلف کے طریقے کے بعد کون سا طریقہ پھر قابل قبول ہے، ایسا انہوں نے کہا امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمہ اللہ نے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اس کے اندر آپ کو اہل السنہ کا لفظ آیا، اور کیا آیا؟ اور سلف کا لفظ آیا ہے، اور سلف کی تشریح آ گئی۔ آگے ابو بکر الاسماعیلی کی ایک کتاب ہے، اعتقاد ائمۃ الحدیث، ائمہ حدیث یعنی علماء حدیث، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اہل الحدیث۔ یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اعتقاد ائمۃ الحدیث۔ اس کتاب کا میں نے ترجمہ کیا ہے، ابھی چھپی نہیں ہے وہ کتاب، اعتقاد ائمۃ الحدیث، اور اس امام کی وفات 371 ہجری کے اندر ہے، 371 یعنی چوتھی صدی میں، اور یہ وہ امام ہیں جنہوں نے امام بخاری کے کتاب پر مستخرج لکھا ہے۔ امام بخاری نے جو صحیح کتاب لکھی ہے اسی کتاب سے ملتی جلتی کتاب، سند مستخرج نام کی انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور یہ محدثین میں سے تھے، اور یہاں پر اہل سنہ والجماعہ انہوں نے بہت وضاحت کے ساتھ کہی ہے،
اور ہمیں بہت اطمینان ہوتا ہے جب آپ قدیم کتابوں سے نکال کر اہل حدیث اور سلفیت کو پائیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ باطل لوگ جو ہمیں الزام لگاتے ہیں، ہمارے اوپر تشدد کہتے ہیں، تو وہ پہلے صحابہ کرام کو متشدد کہیں، وہ پہلے تابعین کو کہیں، کیا ان کو جرأت ہوگی؟ اور اگر کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں تو کہنے دو، اس کی پرواہ نہیں ہے، دنیا فانی ہے اور قیامت کے دن واللہ الموعد۔ ابو ہریرہ کو بھی بہت برا بھلا کہا گیا تھا رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے کہا تھا واللہ الموعد، اللہ کے یہاں وعدہ کا دن ہے، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ ابو بکر الاسماعیلی 371 میں وفات ہے، یہ کہتے ہیں، کہا اعلموا رحمنا اللہ وإیاکم ان مذہب اہل الحدیث اہل السنت والجماعہ الاقرار باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ کیا کہا؟ اہل حدیث کا منہج، کیا کہا؟ اہل سنہ والجماعہ کا منہج کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر اور رسولوں پر ایمان لانا۔ کیا نام دیا ہے؟ موجود ہے، ہر زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ یہ موجود ہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے اس کے بعد امام آجری رحمہ اللہ، کتاب الشریعہ ان کی کتاب ہے، ان کی وفات 360 میں ہے۔ ان کے آپ ایک قول نقل کرتا ہوں، کہتے ہیں یرزقنا اللہ وإیاکم، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو توفیق دے۔ کیا توفیق دے؟ دین اسلام اپنانے کی نہیں، پورے منہج کو اپنانے کی۔ التمسک بطاعتہ وطاعت رسولہ وبما کان علیہ صحابتہ والتابعون لهم بإحسان۔ کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ امام آجری 4 صدی کے اندر کہہ رہے ہیں، کیا اللہ تعالی ہم کو آپ کو توفیق دے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی اور اس چیز کی اطاعت کی جس پر صحابہ تھے، بما کان علیہ الصحابہ والتابعون، صحابہ اور تابعین جس طریقے پر تھے اس طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آگے آپ دیکھیں امام احمد رحمہ اللہ کو 3 صدی کے 241 میں وفات ہے۔ امام احمد امام بخاری کے استاد ہے، امام بخاری کی وفات 256 میں ہے اور امام احمد کی وفات 241 کے اندر ہے۔ یہ کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ اصول السنہ۔ اصول السنہ عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں منہج یہ ہے، سلفی منہج، اصول السنہ منہج کی اصل یہ ہے کہ ہم لوگ تھامے رہیں اس راستے کو جس راستے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور جس پر تابعین اعظام تھے، اور بدعت کو چھوڑ دیں، سنت کو لازم پکڑے۔ یہ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا۔ آگے امام حسن بن علی البربہاری رحمہ اللہ جن کی وفات 329 میں ہے، انہوں نے ایک قول نقل کیا، ان کے اقوال کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو سلفیت کا، اہل سنہ والجماعہ کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ یہ کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، بہت پیاری کتاب ہے، ہر مسلمان کو اس کتاب کا ممکن اردو میں ترجمہ موجود ہو، اور نہیں اگر موجود ہے تو انشاءاللہ اس کتاب کا ترجمہ کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کتاب کا نام ہے شرح السنہ، امام بربہاری کی بہت بہترین کتاب ہے، 329 میں ان کی وفات ہے، بہترین کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں والاصال الذی بینا علیہ الجماعہ، وہ بنیاد، وہ اصول جو ہم نے بیان کیا اور کہا ہے کہ جس پر جماعت ہے، اور جماعت کا ذکر حدیث میں موجود ہے، صحابہ کرام کی جماعت، اہم اصحاب محمد، جماعت کون ہے جو جنت میں جانے والی ہے؟ اصحاب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، وہم اہل السنت والجماعہ، انہوں نے کہہ دیا وہ کون ہے؟ اہل السنہ والجماعہ۔ یہ آگے اس کے بعد یہ کہتے ہیں فمن خالف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امر فی شیء من امر الدین فقد کفر، جو انسان صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ دے گا، کسی بھی مخالف ہو جائے گا کسی بھی طریقے سے، تو وہ کفر کے راستے کو اختیار کر لے گا۔ اب آپ ذرا غور کریں، امام بربہاری کا ایک اور قول، بہت بہترین قول ہے، اسی کتاب کے اندر موجود ہے، وَعْلَمْ أَنَّ الدِّينَ إِنَّمَا هُوَ التَّقْلِيدُ وَالتَّقْلِيدُ لِأَصْحَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جان لو دین تقلید اور اتباع کا نام ہے، اور کس کی اتباع کا؟ صحابہ کرام کا اتباع کا، صحابہ کرام کے اتباع کا نام ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا سلفیت کا 2 اطلاق ہے۔ پہلا اطلاق یہ ہے اہل سنہ والجماعہ بولے، سلفی طریقہ بولے، سلفی منہج آپ بولے، اس میں صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ اصل سلف صالح ہیں، اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے، جب ہم لوگ بولتے ہیں سلفی ہے یعنی صحابہ کے پیچھے پیچھے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ تابعین کو بعض لوگوں نے صحابہ کے اندر سلفی میں، سلف صالح میں شمار کیا ہے، اور بعض اہل علم نے شمار نہیں کیا ہے۔
تو صحابہ کرام اصل ہیں اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والے سارے لوگ ہیں۔ اب میں اپنی بات کو یہ کہنا چاہتا ہوں پوری امت کے لوگوں سے، حضرات سلفیت ایسی امان گاہ ہے کہ انسان اگر اس کو تھام لے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی غلط چیز کے طرف وہ نہیں جا سکتا ہے۔ سلفیت یہ ہمارا آپ کا اپنا دین نہیں، اللہ کا نازل کردہ دین ہے۔ سلفیت کے ذریعے سے دین کی تکمیل ہوتی ہے، سلفیت کے ذریعے سے باطل فرقوں کا رد کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے شروع سے جب ہم حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، امام بخاری کی، امام مسلم کی، امام ابو داؤد کی، امام نسائی کی، امام ترمذی کی، امام ابن ماجہ کی، ہم یہ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہیں پر امام بخاری نے کتاب خلق و افعال العباد لکھی ہے، وہ عقیدے کے اندر رد کر کے لکھا ہے۔ باطل فرقوں کو رد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر غلط کو غلط نہیں کہا جائے گا، باطل کو باطل نہیں کہا جائے گا تو حق کیسے واضح ہوگا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے خلق و افعال العباد کے اندر یہ بات لکھی ہے، اور امام ابو داؤد نے کتاب القدر لکھ کر نقد کیا ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو لازم پکڑنے کی بات کی ہے۔ امام بربہاری نے شرح السنہ لکھے، امام ابن منا نے کتاب التوحید لکھی ہے، امام ابن خزیمہ نے کتاب التوحید لکھی ہے۔ بہت سارے ائمہ ہیں، میں ذکر کرتا چلا جاؤں، امام ابوبکر اسماعیلی ہے، امام صابونی ہے، امام لالکائی ہے، امام محمد بن حسین الآجری ہے، سینکڑوں امام ہیں، سینکڑوں عقیدہ اور منہج اور سلف کی کتابیں ہیں، اور رد کی کتابیں امام احمد نے رد کی ہے، الرد علی الجہمیہ والمعتزلہ امام احمد نے لکھی ہے۔ باطل کو باطل کہا ہے، امام بخاری نے لکھا ہے، امام عثمان بن سعید الدارمی نے الرد علی الجہمیہ لکھا ہے، امام مسلم بن قاسم القرطبی رحمہ اللہ نے الرد علی اہل البدع لکھا، اور تمام علماء صحابہ کرام کے، صحابہ نے بھی رد کیا ہے، صحابہ کرام نے رد کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ رد کیا۔ امام علی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رد کیا خوارج کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شیعوں کو رد کیا ہے، امام صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس نے رد کیا ہے، بہت سارے صحابہ تابعین نے رد کیا ہے، امام مالک نے رد کیا ہے، امام بخاری نے رد کیا ہے، باطل کو امام زہری نے رد کیا ہے، حسن بصری رحمہ اللہ نے اپنی مجلس سے عطا کو نکال دیا تھا، کہا تھا کہ اسلام کے اندر آخر لگاتے ہو، اسی لیے اس شخص کو معتزلی کہا جاتا ہے، عطا کو۔ تمام لوگوں نے رد کیا ہے، اور رد ہی دین کو بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔ میٹھی میٹھی باتیں کرنا تو سب کو آتا ہے، کیونکہ رد جب اسلام کو غلط چیزوں سے، آپ دیکھیے، آپ پیسے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ پانی میں نہیں رکھیں گے، پانی کے بازو میں۔ آپ پیسے سونے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، لاکر میں رکھیں گے۔ نمک کے بغل میں آپ سونا کو کبھی نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کسی چیز کی حفاظت صرف اس کو محفوظ جگہ رکھنے سے نہیں ہو جاتی ہے، اس کو نقصان پہنچانے والی چیز کو۔ ڈاکٹر آپ کو کیا کہتا ہے؟ آپ بیمار ہوتے ہیں تو فلاں چیز کھانا، فلاں چیز نہیں کھانا۔ تو اسی لیے اہل حق کو بتانے کے لیے، اہل سنہ والجماعہ کو منہج کو بتانے کے لیے، یہ سلفی منہج کے لوگ ہیں، یہ غیر منہج ہیں، یہ علماء ہیں، یہ غیر علماء ہے، اور یہ علماء میں سے وہ لوگ ہیں جو دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں اور سلف صالحین کے کتابوں سے بات کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو لن يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، سنو، اس وقت تک امت ہدایت پر، امت کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے، اسی چیز سے امت کی اصلاح ہو سکتی ہے جس چیز سے صحابہ، پہلی جماعت کے لوگ صحابہ کرام کی اصلاح ہوئی تھی۔ اسی سے اب میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ مسلمانوں کو اس منہج کو سمجھنے کی توفیق دے۔ حالانکہ یہ اصل میں تقریری حساب سے موضوع نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو ایک افہام و تفہیم اور تمام لوگوں کے لیے اس کو کر دیا ہے۔ اور اگر آپ افہام و تفہیم چاہتے ہیں تو جن کتابوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان کتابوں کو علماء سے بیٹھ کر پڑھیں، علماء کے سامنے ایک ایک کتابوں کو پڑھیں، اس کا درس ریکارڈ کریں، سنیں، اس پر ایگزام دے، تو آپ کو سلفی منہج سمجھ میں آ جائے گا۔ ورنہ دعویٰ کرنے سے کوئی سلفی نہیں ہو جاتا ہے۔ سلفیت حقائق کا نام ہے، حقائق کا نام ہے، اسی لیے آپ سلفی لوگوں کو الگ الگ ناموں سے ہر زمانے میں یاد کیا گیا۔ صحابہ کی جماعت کو صحابہ کہا گیا، وہاں پر سلفی نہیں کہا گیا، بعد میں آیا تو سلف صالح کہا گیا، یعنی حقیقت دیکھی گئی۔ اسلام میں لفظ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ مدنی ہے، یہ محمدی ہے، فلاں ہے، یہ فلاں فرقے سے، یا فلاں ٹائٹل ہے، اس کا ٹائٹل سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا، اس کی باتیں کتاب و سنت کے موافق ہے یا نہیں ہے، وہ حق بات کہہ رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں منہج کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔